اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. ہمارے ایک ساتھی تھے، مجذوب تھے اور عالم تھے. ایک مرتبہ اشراق کی نماز پڑھی ہوئی ہے اور مناجات میں مشغول ہیں. اللہ پاک کی ذات کے ساتھ لو لگائی ہوئی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ایک عجیب کیفیت میں لگے ہوئے مناجات کر رہے. اللہ جو تو نے مجھے کہا ہے میں کر رہا ہوں، اور جو تو نے دعویٰ کیا ہے تو وہ کر دے. عالم تھے، اوٹ پٹانگ تو مارتے نہیں تھے. مناجات ختم ہوئی تو ان سے پوچھا کہ حضرت یہ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی معذرت کی ہے کہ اللہ جیسے تیری عبادت کا حق ہے میں نہیں ادا کر سکا، اور جیسے تیرے پہچاننے کا حق ہے میں ما عبدنا کا حق عبادت. تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ جو تو نے مجھے کہا ہے میں کر رہا ہوں؟ جب نبی معذرت کرے اور کون دعویٰ کر سکتا؟ وہ کہنے لگے ارے مجھے اس نے قرآن پاک میں 3 باتیں کہی ہیں. تو جاہل ہے، تو عاجز ہے، اور تو ظالم ہے. تو مجھے جو کہا ہے میں وہ کر رہا ہوں. میں اپنی جہالت کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں. اور نافرمانی یہ جہالت کی وجہ سے ہوتی. جب پہچان نہیں ہوتی نا تو نافرمانی بھی ہوتی. میں اپنے اوپر ظلم بھی کر رہا ہوں اس کی نافرمانی کر کے، کیونکہ نافرمانی سے اپنے اوپر ظلم کرنا اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور میں عاجزی بھی پیش کر رہا ہوں. تو مجھے جو کہا ہے میں وہ کر رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو تو نے دعویٰ کیا ہے تو وہ کر دے. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں کریم ہوں. ہاں میں نے اس کا نام نہیں رکھا. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں کریم ہوں، اور کریم کی صفت کے تقاضے ہیں. کریم جب دیتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ میں کسے دے رہا ہوں، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں کتنا دے رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں کیوں دے رہا ہوں. ہمیں بار بار یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے مغرور کر دیا ہے؟ اس چھوٹے سے عہدے نے؟ اس چھوٹے سے علم نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے مغرور کر دیا؟ مغرور کہتے ہیں دھوکہ کھائے ہوئے کو، غرر دھوکے کو کہتے ہیں. اور مغرور کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ کھایا ہوا. اس لیے جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ بڑے دھوکے میں ہے. اگر اس کے پاس بڑا عہدہ ہے تو یہ بڑے دھوکے میں ہے، چھوٹا عہدہ ہے تو چھوٹے دھوکے میں ہے. زیادہ مال ہے تو یہ بڑے دھوکے میں ہے، تھوڑا مال ہے تو یہ چھوٹے دھوکے میں. اس لیے عمارت کے امیر کے لیے اپنی عمارت میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنا ضروری ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے. اور غریب کا اپنی غربت میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنا ضروری ہے اپنی ذات کے لیے، وگرنہ امیر عمارت کے دھوکے میں ہوگا، غریب غربت کے دھوکے میں ہوگا. دنیا کیا ہے؟ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. حقیقت اور دھوکے میں بڑا فرق ہوتا ہے. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حقیقت کیا ہے؟
کھلے گی جب دھوکے کی آنکھ بند ہو جائے گی. یہ جو ابھی ہماری آنکھ ہے نا، یہ دھوکے کی آنکھ ہے. موت پر حقیقت کی آنکھ کھلے گی. اور فرعون کی بھی کھل گئی تھی نا. کل وہ بھی دھوکے میں تھا. من اشد منا قوہ الیس لی ملک مصر انا ربکم الاعلی. لیکن جب حقیقت کی آنکھ کھلی تو کیا کہنے لگا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون. جب حقیقت کی آنکھ کھلی تو اس نے بھی کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون. اللہ پاک موت سے پہلے پہلے ہماری اس آنکھ کو کھول دے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ حقیقت کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، سر کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. سر کی آنکھ میں کوڑا کرکٹ پڑ جائے، دن کے وقت روشن اور چمکدار سورج نظر نہیں آتا. دل کی آنکھ میں اللہ کے غیر کے یقین، محبت اور طلب کا کوڑا کرکٹ پڑ جائے، پھر اللہ پاک کی ذات سے اور اس کے وعدوں سے ہونے کا یقین نظر نہیں آتا. نماز میں کامیابی کا یقین نظر نہیں آتا. رشوت، سود اور حرام میں ناکامی نظر نہیں آتی. اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں جب دل کی آنکھ کھلتی. اور دل کی آنکھ اگر بینا نہیں ہے، اس میں ذکر کی دوا ڈالو. ذکر کی دوا ڈالو. ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئی اسپیشلسٹ تھے، تو میں نے اسے کہا بھائی ہمارے اور آپ کے کام میں مماثلت بھی ہے اور فرق بھی ہے. آپ سر کی آنکھوں پر محنت کرتے ہیں، ہم دل کی آنکھوں پر محنت کرتے ہیں. آپ جن آنکھوں کے اندر وہ کر رہے ہیں اس میں بصارت کا ہونا ضروری ہے، اور ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس میں بصیرت کا ہونا ضروری ہے. بصیرت معال اور انجام کو دیکھتے ہیں. جس میں بصیرت ہوتی ہے وہ معال اور انجام کو دیکھتا ہے. وگرنہ یہ نہ ہو، یہ وقتی فائدے کو دیکھتا ہے. جس میں بصیرت ہوگی، 1 کروڑ کا گاہک کھڑا ہے اور ادھر سے تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، اس کی تو بصارت کھلی ہوئی ہے، بصیرت تو نہیں ہے. یہ کروڑوں روپے چھوڑ دے گا، جماعت کی نماز نہیں چھوڑے گا. اور جس نے یہ چیز نہیں کی وہ دھوکے میں. کس میں ہے؟ یہ متاع الغرور ہے. یہ دھوکے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، حقیقت کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حقیقت کیا ہے؟ ارے تم کیا جانو حقیقت کیا ہے. تو یہ آدمی بھی دھوکے میں ہے.